السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج کی گفتگو میں ایک اہم پیغام دیکھنے والوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان بھائی عام طور پر جب موٹر سائیکل چلاتے ہیں تو وہ سواری سے بڑھ کر اسے تفریح کا ایک ایسا مقام سمجھ لیتے ہیں، کہ ایسی چیز سمجھ لیتے ہیں کہ جس میں ہماری جان جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ ہمارے وہ ساتھی، وہ دوست، ڈاکٹر جو ہاسپٹلز کے شعبہ حادثات وغیرہ سے وابستہ ہیں، وہ یہ بتلاتے ہیں کہ میجورٹی اگر پرسنٹیج نکالا جائے تو کوئی 90%، 80% یا اس سے بھی زیادہ کیسز جو ہے وہ موٹر سائیکل سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، کہ اس کی وجہ سے حادثات رونما ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اسے سواری سے ہٹ کر کچھ اور ہی سمجھ بیٹھے ہیں۔ دیکھنے میں یہ آیا ہے بہت سے لوگ جو ون ویلنگ یا کبھی کھڑے ہو کر، کبھی لیٹ کر یا مختلف انداز سے جو چلاتے ہیں، اور یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ تفریح کا ایک انداز ہے، اور یوں اپنے آپ کو وہ خوش کرتے ہیں یا دیکھنے والوں کو محظوظ کرتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا انداز ہے، نہ دین اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، نہ عقل اس کی اجازت دیتی ہے، نہ ہی دنیا کا قانون اسے جائز سمجھتا ہوگا، کیونکہ اس میں سراسر جان ہی خطرے میں ہے، اور کوئی تفریح کا کوئی اچھا سامان نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنی جان کو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث نمبر 5778۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو اپنی جان تلف کر لیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، تو جس انداز سے اس نے خودکشی کی ہے، قیامت کے دن جہنم میں ہوگا اور ہمیشہ رہے گا، اور اسے ایک عذاب کے طور پر وہی تکلیف برداشت کرنی پڑ رہی ہوگی۔ مثلا اگر ایک شخص نے، حدیث میں جن چیزوں کا تذکرہ ہے ان میں ایک بطور مثال کی یہ چیز بھی بیان کی گئی ہے کہ اگر ایک شخص پہاڑ سے گر کر خودکشی کر لیتا ہے، فرمایا کہ جہنم میں اسے یہی سزا مل رہی ہوگی، وہ اپنے آپ کو بار بار پہاڑ سے گرا رہا ہوگا۔ اگر ایک شخص نے اپنا گلا دبا لیا اور خودکشی کر لی تو آخرت میں جہنم میں وہ یہی کر رہا ہوگا۔ اسی طرح ایک شخص اگر اس نے اپنے آپ کو چاقو مار کر یا کسی اس طرح کے آلے سے اپنی جان کو تلف کیا ہے، خودکشی کی ہے، تو وہ بھی شخص جہنم کا ایندھن بنے گا، اور آخرت میں جہنم میں اس کو یہی عذاب مل رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو یوں ہی جو ہے وہ اذیت اور تکلیف پہنچا رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی یہ تفریح کا سامان ہے، یا اس طرح سے بھی اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اذیت پہنچا کر اس دنیا سے جاتا ہے تو یہ خودکشی کا ایک انداز ہے، اور آخرت میں پھر وہ ایسے شخص کا انجام جہنم بیان کیا گیا ہے نبی علیہ السلام کی حدیث میں، اور پھر یہی وہ اپنے آپ کو اذیت دے رہا ہوگا۔ اندازہ لگائیے کہ اگر ایک شخص اس انداز میں اس کی جان تلف ہو جاتی ہے، اور وہ مختلف قسم کے زخموں کا شکار ہو جاتا ہے، طرح طرح کے زخم اسے لگ جاتے ہیں، اس کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اور پھر اسی عالم میں جو ہے وہ جہنم میں اس کو یہی سزا دی جا رہی ہو، تو یہ کوئی معمولی سزا نہیں ہے۔ تو اپنی اصلاح کیجیے، اپنے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، معاشرے کے لیے ہمیں اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ یہ صرف ایک فرد کی جان نہیں جاتی، بس اوقات ان کے ساتھ جڑے جو دیگر افراد ہوتے ہیں ان کی زندگیاں بھی مختلف قسم کی مشکلات کا شکار ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص چند بچوں کا والد ہے، اس کے پیچھے اس کی بیوی بھی ہے، یا کمزور والدین ہیں، بوڑھے والدین ہیں جن کا وہ کفیل ہے، جن کا وہ ذمہ دار ہے، اور اس کے ان کے حقوق وہ ادا کرتا ہے۔ اب ایسا شخص اگر یہ سستی تفریح کرے اور چند لوگوں کو صرف محظوظ کرنے کے لیے وہ ون ویلنگ کر رہا ہو، وہ کھڑے ہو کر یا لیٹ کر یا کسی اور انداز میں موٹر سائیکل چلا رہا ہو، اور اسی عالم میں اگر اس کی جان چلی جاتی ہے تو اندازہ لگائیے صرف اس کی جان نہیں گئی، بلکہ کئی جانیں مشکلات میں، معاشرے کی مشکلات میں، زندگی کی مشکلات میں پڑ جاتی ہیں، اور یہ ایک بہت خطرناک معاملہ ہے۔ اور پھر اس لحاظ سے بھی دیکھیں کہ جب ہم سڑکوں پر اس طرح سے موٹر سائیکل چلاتے ہیں تو بس اوقات صرف آپ کی جان نہیں جاتی، آپ کی غلطی دوسرے کے لیے بھی جان لیوا ثابت ہوتی ہے، کہ جب آپ گرتے ہیں تو اپنے ساتھ مزید کئی لوگوں کو گرانے کا باعث بن جاتے ہیں، کسی اور گاڑی میں جا کر ٹکرا جاتے ہیں، کسی اور موٹر سائیکل والے کو گرا دیتے ہیں، تو نہ کہ صرف آپ کی اپنی جان خطرے میں ہے، دوسروں کی جانیں بھی خطرے میں پڑ جاتی ہیں۔ تو اس لیے اس موٹر سائیکل سے کرنے والا کام لیجیے، سواری کے طور پر استعمال کیجیے، اور اعتدال کے ساتھ
سکون کے ساتھ احتیاط کے ساتھ چلائیے اور اپنی جان بھی بچائیے، دوسروں کی جان بھی بچائیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔